السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بالکل ٹھیک ہی رکھے۔ گائز، آج میں نے اپنی کچھ چیزیں نکالی ہیں کیونکہ میرے پاس میک اپ بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں میک اپ کرتی ہوں، تو آج کچھ چیزیں میرے پاس جو پڑی ہوئی تھیں میں نے کہا کیوں نہ ان کو نکالتی ہوں، ان کو دیکھتی ہوں کہ بھائی ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ اور ویسے تو مجھے میک اپ نہ کرنا آتا ہے، نہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میک اپ میں چیزیں کیا ہے، تو آج میرے پاس جو تھوڑا بہت چنو منو سا میک اپ ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، دکھاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کے ساتھ ایک بات بھی شیئر کرنی تھی۔ وہ بات جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے، ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک باپ اور بھائی نے مل کے اپنی بہن کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، اور دوسرے بھائی نے باقاعدہ طور پہ ویڈیو بنائی ہے، اور شاید ساتھ اس کی ماں کھڑی تھی، وہ منع کر رہی تھی، لیکن اس کا جو باپ ہے وہ منع نہیں ہو رہا تھا، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مطلب نہیں، ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اس باپ، وہ جو باپ ہے وہ اتنا بدبخت باپ ہے کہ اس کے منہ کے اوپر عجیب سی مطلب اب میں کیا کہوں کہ رمضان ہے کہ کیا ہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ عجیب سی اس بندے کے منہ کے اوپر پھٹکار بھی پڑی ہوئی تھی۔ اور وہ جو بھائی ہے وہ کتنا ذلیل انسان ہے کہ وہ اپنی بہن کو جو ہے وہ مار رہا ہے۔ تو سب سے بڑی جو بات میرے خیال سے یہ ہوتی ہے کہ ایک بیٹی کو، ایک بہن کو کوئی بھی اگر آپ انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں نا تو وہ آپ خود بناتے ہیں۔ اگر آپ اس کی لیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اتنا ٹرسٹ دکھا دیتے ہیں کہ وہ بندی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، لیکن اگر آپ ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگاتے ہیں، آپ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے اپنی بہن پہ، اپنی بیٹی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ عورت پھر بھی نازک ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ کمزور ہے، تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو الحمدللہ ناؤ آئی ایم اے سکسیزفل، میں اچھی جاب کر رہی ہوں، میں الحمدللہ ڈاکٹر بن گئی ہوں، میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑی بات ہے، جو آج تک مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ یہ ہے کہ میرے باپ نے، میرے بھائی نے میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا ہے کہ شاید اتنا کوئی کرتا ہوگا، اور ان کے ٹرسٹ کی وجہ سے آج تک مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے یہ شو کروایا ہے، ان لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی، تو وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گی۔ میرا بھائی الحمدللہ اس بندے نے اپنی میری اسٹڈی کے لیے اپنی اسٹڈی اسکپ کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم میری اسٹڈی بھی ضروری تھی اور اس کی بھی ضروری تھی، لیکن کچھ کانسیکوینسز ایسے ہو گئے تھے، سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے تھے کہ اس کو اپنی جو اسٹڈی ہے وہ تب کوئٹ کرنی پڑی تھی بیکاز آف می۔ وہ نیکسٹ اس نے ایڈمیشن ہی لیا تھا کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن آج میں اگر اس مقام پہ پہنچی ہوں، میں ڈاکٹر بن گئی ہوں، میں ڈفرینٹ لوگوں سے مل رہی ہوں، میرے اپنی میٹنگز ہو رہی ہیں یا کچھ بھی معاملات ایسے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ میرے بابا کا اور میرے بھائی کا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ میری ماں کا ہے جس نے ہمیشہ میرے لیے دعا کی ہے۔ میں لوکل سفر کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے بابا نے یا میرے بھائی کو یہ پتہ ہے کہ بھائی یہ بندی کچھ غلط نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ میں الحمدللہ ریسنٹلی عمرے پہ اپنی مدر کے ساتھ گئی تھی کیونکہ میرا بھائی جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ ان پاکستان، تو میں گئی تھی، تو کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ بھی میرے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بھائی اس کو کیا مسئلہ ہوگا، وہاں پہ ایک الگ ملک ہے، دور ملک ہے، اور عربک ہے، وہاں پہ تو لوگوں کو نہ انگلش صحیح سے سمجھ آتی ہے، اردو اور پنجابی تو بالکل بھی نہیں آتی، لیکن میں نے وہاں پہ بھی اپنی ایز اے بیٹی نہیں، ایز اے بیٹا ہونے کی رسپانسبلٹی نبھائی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اتنا اسٹرانگ کیا ہے، میرے بابا نے، میرے بھائی نے مجھے اتنا اسٹرانگ کیا ہے کہ مجھے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا، مجھے کسی کی فکر نہیں ہوتی کہ بھائی کوئی بندہ میرے بارے میں کیا فیل کرے گا۔ انہوں نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنایا ہے، انہوں نے مجھے اس طرح بنایا کہ ون مین آرمی،
کہ تم یہ کر سکتی ہو، تم یہ کرتی ہو اور تم ہی کر سکتی ہو، تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنا دیا ہے. تو جب آپ اپنی بیٹی کو اتنا اسٹرانگ بنائیں گے نا، تو میں کہتی ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکے گی. اور اپنی بیٹیوں کی ساری خواہشات جو ہے نا وہ پوری کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ آگے کوئی ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے. اگر تو کوئی انسان کا بچہ ان کو مل جاتا ہے تو ان کی زندگی بن جاتی ہے، اور اگر کوئی جانور مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور پھر نہ وہ آگے کی بیچاری رہتی ہیں نہ پیچھے کی رہتی ہیں. باپ کی عزت کے لیے، بھائی کی عزت کے لیے کیا کریں گی؟ پھر وہ وہاں پہ ہی رہیں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی خواہشات جو ہیں ان کو پوری کیا کریں. میرے بابا نے ہمیشہ ہماری ہر خواہش کو پورا کیا. اپنی فیملی کے خلاف جا کے مجھے پڑھایا ہے. جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا کچھ لوگوں نے یہ بولا تھا کہ کیا کرنا ہے پڑھا کے، مطلب اتنے خرچے ہیں اور ڈاکٹر بناؤ گے اس کے تو بہت ہی زیادہ خرچے ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں، مجھے ہی کرنا ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کہ وہی رشتہ دار جو ہیں وہ مجھے کالز کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، بتاؤ کیا معاملہ کرنا چاہیے، یا ہم نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ کی قدر ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صرف آپ کی فیملی، آپ کا بھائی ہو گیا، آپ کا باپ ہو گیا، کیونکہ یہی آپ کا اسٹرانگ پلر ہوتے ہیں. اور میرے بھائی اور میرے باپ نے مجھے بہت اسٹرانگ کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ شروع سے مجھے ایک بات بولی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا مجھے کہ مجھے کبھی بھی زندگی میں آ کے یہ نہ بتانا کہ فلاں لڑکے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، فلاں لڑکے نے مجھے ایسی کہا ہے. مجھے آ کے یہ بتانا کہ فلاں لڑکے نے کوئی حرکت کی ہے اور میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، فلاں لڑکے نے کچھ ایسی بات کی میں نے اس کا بازو توڑ دیا، میں نے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے. تمہارا باپ تمہارے پیچھے کھڑا ہے تمہارا کیس لڑنے کے لیے. میں آج تک اس بات کو نہیں بھولی. ٹھیک ہے، کہ میرے باپ نے اور میرے بھائی نے مجھے یہ ورڈز بولے کہ تمہارا باپ تمہارا بھائی تمہارے پیچھے کھڑا ہے تمہارا کیس لڑنے کے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ اگر ایسا اسپرٹ، ایسی اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کا باپ، آپ کا بھائی آپ کو دے، تو کون سی بیٹی ہوگی جو اسٹرانگ نہیں ہوگی؟ کون سی ایسی بیٹی ہوگی جو غلط کام کرے گی؟ میں تو اس چیز کو نہیں مانتی. اس لیے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ رکھا کریں، ان کا اتنا خیال کیا کریں، ان کو آزادی دیں. دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے. جس انسان نے برائی کرنی ہے آپ اس کو 7 پردوں میں بھی بند کر دو گے نا تو اس نے برائی کرنی ہے، اور جس نے نہیں کرنی آپ اس کو آزادی بھی دے دو گے تو اس نے برائی کبھی بھی نہیں کرنی، وہ ہمیشہ اچھائی ہی کرے گا. اور جتنا آپ اپنی اولاد کو، خاص طور پہ بیٹیوں پہ یہ ہوتا ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو کر کے رکھیں گے جی، بڑی بندشیں ڈال کے رکھیں گے، ایسے نہ کرو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ اس کو نا لذت آئے گی. وہ کہے گی پتہ نہیں اس کام میں کتنی لذت ہے کہ میرے گھر والے مجھے روک رہے ہیں. آپ ان کی تربیت ایسی کرو، آپ ان کو دکھاؤ ایسے، آپ ان کے سامنے خود کو ایسے ریپریزنٹ کرو کہ ان کو لگے کہ نہیں بھائی ہم نے اسلام کے اوپر چلنا ہے، ہم نے غلط کام نہیں کرنا، ہم نے کہ مطلب آپ کرو، آپ اپنی آزادی کے ساتھ جو مرضی کرو، لیکن اس میں آپ اپنی جو آپ کی اپنی لائف ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، جو آپ کے ماں باپ کی عزت ہے، آپ اس کو کبھی نہ کھو. اور جن کو آپ اتنی دیتے ہیں نا، چھوڑ دیتے ہیں، میرے خیال سے وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو آج مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ بات سن کے اور وہ ویڈیو دیکھ کے بھی کہ بھائی باپ نے مارا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ غلط کومنٹ لڑکی کے بارے میں کر رہے ہیں کہ جی لڑکی ایسی تھی اور جس کی وجہ سے باپ نے یہ کیا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی باپ نے بدفعلی کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا. میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو اس باپ اور بھائی کو آپ کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو کہ بدفعلی اور وہ ایک بات کی چیز آتی ہے. سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی تھی کہ تمہیں مارنی پڑی. ٹھیک ہے، اور پھر تم نے دوسری بات یہ کہ تم نے اس کے ساتھ غلط کیا تو اس کو تو چوک میں کھڑا کر کے مارنا چاہیے، ایسے نہیں مارنا چاہیے. ہمیں اسلام نے ایسا کہیں پہ بھی، قرآن پاک میں بھی ایسا کہیں پہ بھی ذکر نہیں آیا کہ اگر آپ کی بیٹی جو ہے وہ کسی کو پسند کر رہی ہے تو آپ جو ہے وہ زبردستی کہیں اور کر دیں. ماں باپ کی خواہشات ہوتی ہیں، ماں باپ کی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی سے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیٹی کے بارے میں حکم دیا ہے ماں باپ کو وہ بھی دیکھنا چاہیے، اور بیٹیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی پسند ہے آپ اس کے بارے میں بولو،
لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی بھائی اگر آپ کے ماں یا باپ نہیں مان رہے تو آپ الٹی حرکتیں کرنی شروع کر دو. ٹھیک ہے, ماں باپ جو ہے ان نے آپ کو پوری زندگی گزاری ہے, آپ کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے, آپ کے لیے وہ کام کرتے رہے اور لاسٹ پہ آپ ان کو کیا دے رہے ہو, آپ گھر سے بھاگ رہی ہو. آپ اپنے باپ کی تو عزت نیلام کر ہی رہی ہو, لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ ویڈیو بناتے ہوئے بھی, اور اس باپ کے لیے تو مجھے انتہائی شرمندگی ہے کہ وہ کیسا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو ہی قتل کر دیا, وہ کیسا بھائی ہے جس نے اپنی بہن کو ہی قتل کر دیا. اس سے زیادہ بدبخت انسان میرے خیال سے تو کوئی ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کبھی کوئی ہوگا. امید ہے آپ سب کو آج کی یہ میری بات جو ہے جو میں نے کی ہے یہ پسند آئی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک اللہ حافظ.